السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین و دنیا چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کینسر کی وجوہات کیا ہیں، کیوں کینسر ہوتا ہے، اس کی بڑی اور اہم وجوہات کون سی ہیں، آئیے سنیے۔ میرے محترم بھائیوں، کینسر کی سب سے بڑی وجہ آپ کا پلاسٹک ہے، آپ کا اور سارے فلٹر کس چیز سے بنے ہیں؟ ماشاءاللہ کتنے عقل مند ہم لوگ ہیں، کتنے سمجھدار ہم لوگ ہیں کہ جس سے ساری دنیا ڈر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کینسر ہو جائے تو اس کا علاج، بچہ پیدا ہوا پہلے دن اس کے منہ میں کیا، وہ جو نپل گھسیڑا وہ کس چیز کا ہے؟ وہ جو فیڈر ہے جس میں دودھ ڈالا وہ کس چیز کا ہے؟ اور ہر شخص جانتا ہے پلاسٹک بھی گھستا ہے اور سلور بھی گھستا ہے۔ جب آپ فیڈر لاتے ہو کتنا برائٹ ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے نا، اور 15-20 دن کے بعد اس کا رنگ کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ جو گرم گرم دودھ فیڈر میں ڈالو گے اور اس کو ایسے ایسے کر کے ہلاؤ گے تو آپ اپنے بچے کے منہ میں کیا ڈال رہے ہو؟ کیا ڈال رہے ہو؟ میرے بھائیوں، جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا تو وہ بالکل بلینک ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ اس کو جو مرضی بنا دیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ ارادہ کرو کہ ہم نے اپنے بچے کو اب فیڈر جو دنیا میں اب آئے گا نا اس کو پلاسٹک کے قریب بھی نہیں، چوسنی منہ میں ڈال دی، اور چوسنی نہیں ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کینسر ڈالا ہے تم نے۔ یہ بیماری کسبت ایدیہم، یہ ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ کوئی جذباتی تقریریں نہیں ہے کہ میں ایموشنل ہو کے جذبات، میں کہتا ہوں آنکھیں کھولو، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا۔ یہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ چوسنی کیوں ڈالی؟ شیطان غافل کرنا چاہتا ہے۔ اگر ماں اس کو قرآن سنائے، ماں اس کو لوری سنائے، ماں اس کو اچھی باتیں سنائے، میرا بچہ روئے تو میں اس کو قرآن سے چپ کراؤں گی، میں اس کو تلاوت سے چپ کراؤں گی، میں اس کو اللہ کی حمد و ثنا سے چپ کراؤں گی، میں اس کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے چپ کراؤں گی۔ 50 سال پہلے چوسنیاں کہاں تھی؟ یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں۔ آج رونا رو رہے ہو، کینسر ہو گیا، اور ساری دنیا مان گئی کہ پلاسٹک اور سلور سے کینسر پھیلتا ہے۔ پہلے دن بچہ پیدا ہوا اس کے منہ میں کیا ڈالا؟ یہ کوئی جذبات نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ آپ لوگوں کی خیر خواہی ہے، یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر، یہ حق ہے انسانوں کا، بندوں کا۔ ان کو بتاؤ کہ بھائی صاحب آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو کینسر کی طرف دھکیل رہے ہو، اور پھر بچے مائیں کہتی ہیں انہوں تے فلٹر پیتے بغیر سکون ہی نہیں آندا۔ جب اس پلاسٹک کا نشہ اس کے اندر ڈالو گے پھر کہتے ہیں یہ اپنا فلٹر پیتا ہے، کسی اور کا نہیں پیتا، یہ وہی والا فلٹر پیے گا، میں چاہے لاہور میں ہوں، قصور میں ہوں، کہیں پہ ہوں، فلٹر وہی پلاتی ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، بچ جاؤ۔ اللہ کی قسم جو فطرت کو بدلے گا نا وہ کبھی بھی، اور جو قرآن میں رب نے فرمایا دودھ پلانے کا عرصہ کتنا ہے؟ اگر مائیں 2 سال اپنا دودھ پلائے، اپنا آتا نہیں، آئے کہاں سے؟ ٹی وی دیکھ کے اپنا خون جلایا ہوا ہے، اس کو یہ مل گیا، اس کو یہ مل گیا، اس کے ساتھ ایسا، اس کے ساتھ ایسا، وہ گندے فحش ڈرامے دیکھ کے سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ حسد کر کے اپنا خون خشک کر دیا، اپنا دودھ خشک کر دیا۔ کہاں بچوں کو پلائیں گے؟
اللہ کی قسم اپنے بچوں کو، جو بچہ پیدا ہوا ہے نا اس کے کان میں قرآن ڈالو. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے بچوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا. ایک ڈیفینس میں بیٹی ہے، وہ کہتی ہے ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا نا، میں نے اس کے منہ میں آج تک پلاسٹک نہ ڈالا ہے اور نہ ہی کبھی زندگی میں ڈالنا ہے. جب روتی ہے اس کو قرآن سناتی، اس کی بیٹی ہے وہ جب روتی ہے اس کو قرآن سناتی ہے، اس کو دعائیں سناتی ہے. کہتی ابھی 3 ماہ کی ہے، کہتی میں نے اس کو جنت ساری بتا دی ہے، میں نے اس کو نماز ساری ترجمے کے ساتھ روز سناتی ہوں. اللہ کی قسم یہ جو بچے ہیں نا 10 سال تک ان کا برین اتنا ایکٹیو ہوتا ہے، وہ جو کچھ دیکھتی ہیں جو کچھ سنتی ہیں وہ اس کو سیو کر رہے ہیں. لیکن یہاں ماں سمجھتی ہے انہوں کڑا پتہ لگن دیا ہے. اللہ کی قسم آپ کے بچوں کو ایک ایک چیز پتہ چل رہی ہے. اور پیارے پیغمبر جناب محمد، ذرا سوچو تو صحیح، وہ جو عرب میں دائیاں آیا کرتی تھی وہ کتنے سال کے بچے لے کے جاندی سی؟ کتنے سال کے بچے ہوتے تھے؟ وہ پیدائش کے وقت ہی لے جاتی تھی. اور کیوں لے جاتی تھی؟ تاکہ ان بچوں کے اوپر اس ماحول کا اثر پڑے. اور آج بھی عرب میں یہ کلچر ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور اب یورپ نے بھی اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر لیا ہے. 5 دن کا بچہ اسکول جاتا ہے، 8 دن کا بچہ، 10 دن کا. میں نے اپنی آنکھوں سے، واللہ مسجد میں بیٹھا ہوں، جھوٹے پہ لعنت ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی 8 دن کا، کوئی 10 دن کا، کوئی 15 دن کا، وہ پورے کلاس روم میں، اور ایک سکرین چل رہی ہے اس کے اوپر ان کو قرآن سنایا جا رہا ہے. ہمارے گھر میں یہ تربیت کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ میں جو موبائل پہ ڈرامہ دیکھ رہی ہوں، میں جو فلم دیکھ رہی ہوں، میں جو اپنی گپے لگا رہی ہوں، یہ رو رہا ہے، اس کے منہ میں فیڈر گھسیڑوں گی تو یہ چپ ہو جائے گا. اگر میں صرف اس کو دھیان دیتی. اور پہلے میرے بھائیوں دلوں میں ماؤں کی عزت اسی لیے ہوتی تھی کہ ماں اس کو اپنے خون پسینے سے سینچتی تھی. اور آج اللہ کی قسم ہم اپنے بچوں کے بدنوں میں خود بیماریاں ڈال رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں پتہ نہیں بیماریاں کتوں آ گئی ہیں. جس کو پیدا ہوتے ہی آپ دودھ کی بجائے آپ اس کی ہڈیوں، جو کیلشیم دودھ نے ہڈیوں میں جانا تھا نا، تو اس کی ہڈیوں میں پلاسٹک ٹھوس دو گے تو کل کو وہ کھڑا کیسے ہوگا؟ کس طرح سے وہ اس معاشرے کا ممار بنے گا؟ اس معاشرے کو چلانے والا کیسے بنے گا جس کی ہڈیوں میں کیلشیم کے بجائے پلاسٹک گیا ہوگا؟ اس نے تو گرنا ہی ہے. میرے محترم بھائیوں، آپ صرف اپنی سوچ اچھی کر لو، ارادہ کر لو. اللہ کی قسم اللہ ارادے پہ زندگیاں بدل دیتا ہے. وہ 100 کا قاتل تھا نا، اس نے کیا کیا تھا؟ کیا اس نے نیک عمل کیے تھے؟ وہ 100 کا قاتل صرف اس کے دل میں یہ آیا کہ جب میں مروں گا تو میرے ساتھ کیا بنے گا. جب اسے کسی نے کیا کہا اس بستی کو چھوڑ کے فلاں بستی چلے جاؤ، وہ اچھوں کی ہے، وہ راستے میں مر گیا. جنت کے فرشتے بھی آئے، جہنم کے فرشتے بھی آئے. اللہ تعالیٰ نے تیسرا فرشتہ کیوں بھیجا؟ جو جگہ قریب تھی اس کو حکم دیا دور ہو جا، جو دور تھی اس کو حکم دیا نزدیک ہو جا. کس بات پہ؟ ارادے پہ، سوچ پہ. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ معاشرہ ہی ایسا ہے، میں اکیلا کیا کر لوں گا.
میں کیا بدل سکتا ہوں؟ اللہ کی قسم ہم اکیلے نہیں ہیں، ایک انسان پوری انسانیت ہے، کر کے تو دیکھو، ہمت تو کرو۔ اللہ کی قسم اللہ قرآن میں فرماتے والذین جاہدوا فینا سبلنا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے پہ چلتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اپنے آپ کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو، اپنے ارادوں کو بدلو، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور سچ بتاؤ، ایک فیڈر ہے، اوپر سے چینی ہے، یہ جو چونا ہے نا، چونا، یہ جو وائٹ واش ہاتھ پہ لگ جائے تو ہاتھ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ہاتھ پھٹ جاتا۔ اللہ کے ہاتھ کی سکن کتنی ہارڈ ہے، یہ سکن پھٹتی ہے کہ نہیں پھٹتی؟ بتاؤ، جس چینی میں چونا پڑا ہوا ہے وہ جب آپ کے میدوں میں جائے گی، آپ کی آنتوں میں جائے گی، اس کا کیا حال کرے گی؟ اور آج یہ پیپٹک السر، یہ السریٹو کولائٹس، یہ آئی بی ایس، اریٹیشن باؤل سینڈروم، واللہ اس کی وجہ وہ چینی ہے جو کیمیکل سے بنائی گئی ہے، جس میں لائم چونا ڈالا گیا ہے، یہ آپ کے اندر کو پھاڑ دے گا، یہ اندر سے ایک ایک چیز کو ختم کر دے گا۔ اللہ نے گڑ بنایا تھا، گڑ کھاؤ، اپنے بچے کو ڈال کے دو، پہلے دن اس کو عادت ڈالو، کس نے کھانا ہی گڑ ہے۔ ایک پلاسٹک دیتے ہو اور دوسرا اس کے اوپر زہر چینی دیتے ہو۔ اللہ کی قسم یہ چینی نہیں ہے، یہ وائٹ پوائزن ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ زہر ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اور میرے بھائیوں، فیڈر کے اتنے نقصان ہیں، اتنے، اس کے نقصان ہی نقصان ہے، کوئی فائدہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا فائدہ بھی ہے۔ ہاں، فائدہ صرف یہ ہے کہ وہ جو ماں ہے نا، اس کو ٹائم مل جائے گا، وہ اپنا ٹائم جو آج بچا رہی ہے نا، اللہ کی قسم جب اس اولاد نے جوان ہونا ہے نا تو اس کے رونے کے لیے وہ سارا ٹائم بچے گا۔ جو آج تربیت نہیں کی، آج اگر اس کو قرآن سنایا ہوتا، اس کو نبی کی باتیں سنائی ہوتی، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنائے ہوتے، ماں کی گود میں سنائے ہوتے، اس کو جنت جہنم کا تصور دیا ہوتا، اس کو صحیح غلط کی پہچان کرائی ہوتی۔ ماں پہلی درسگاہ تھی، ماں پہلی درسگاہ تھی، پہلی درسگاہ ہے ماں۔ اور یہ سارے سہولت کے رستے ہیں، یہ آسانیاں نہیں ہیں، اللہ کی قسم یہ بربادیوں کے دروازے ہیں، یہ ہلاکتوں کے دروازے ہیں، یہ اولادوں کے بگڑنے کے دروازے ہیں۔ اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ۔